ہوا میں اڑنے والا ایک ایسا عظیم الشان تخت جو چند ہی لمحوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر طے کیا کرتا تھا، آخر وہ کون سا تخت تھا اور اس تخت کو کون سی عظیم ہستی نے بنوایا تھا؟ اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سب دوستوں سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ قدیم زمانے میں ہوا میں اڑنے والے تخت کو صرف طلسماتی اور دیو مالائی قصے کہانی کا حصہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس جدید دور میں سائنسی ترقی کے ذریعے بنائی گئی ہوائی جہاز، راکٹ اور جیٹ پلین نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بنی نوع انسانی کے لیے ہوا میں اڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن آج سے ہزاروں سال قبل اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسا اڑنے والا تخت عطا کیا گیا تھا جو آج کی ہوائی سواری اور جہازوں سے کئی گنا زیادہ تیز رفتار تھی، اور جس کی خصوصیات اتنی زیادہ تھی کہ آج کے ہوائی اور خلائی جہاز اس تخت کا 10% تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے برگزیدہ نبی تھے جنہیں منصب نبوت کے ساتھ ساتھ عظیم الشان بادشاہت و حکومت سے بھی نوازا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے 700 سال سے بھی زیادہ مشرق سے مغرب تک تمام مخلوقات کو زیر کیا اور ان پر حکومت کی۔ یہ عظیم الشان بادشاہت آپ کی اس دعا کا نتیجہ تھا جو آپ نے بارگاہ خداوندی میں کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی نصیب نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور انسانوں کے ساتھ جنات کو اور جانوروں کو بھی آپ کا تابع فرمان بنا دیا، آپ کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ آپ تمام مخلوقات کی بولیاں سمجھتے تھے، چرند پرند، جنات، انسان اور حیوانات آپ کی فوج کا حصہ تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت سنبھالی تو آپ نے ایک شاندار تخت بنوانے کا حکم دیا جس کی لمبائی 3 گز تھی۔ جنات نے اس عظیم تخت کو بڑی محنت اور ہنرمندی سے کئی سالوں میں بنا کر تیار کیا تھا۔ وہ تخت ہاتھی دانت سے بنایا گیا تھا جو لال، فیروز، زمرد جیسے پتھروں سے مرصع تھا، اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھی۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے نایاب درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھی۔ اس تخت کے دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھی جن پر سلیمان علیہ السلام کے وزراء اور درباری بیٹھتے تھے۔ اس تخت کو تخت طاؤس بھی کہا جاتا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر تشریف لاتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر معلق ہو کر آپ کے سر پر سایہ کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تو یہ تخت ہوا میں معلق ہو جاتا اور ہزاروں کوسوں کا سفر چند لمحوں میں طے کر لیتا۔ آپ اس تخت پر بیٹھ کر چند ہی گھنٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی۔ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر اور شکر میں مشغول رہتے۔ اس تخت کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ اس پر بیٹھنے والے لوگوں کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ تخت کس رفتاری سے اڑ رہا ہے۔ اس تخت کی رفتار بے مثل تھی جو کسی بھی سواری کے مقابلے میں غیر معمولی تھی۔ اللہ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا، اس لیے اس تخت کے لیے چاروں سمت چلنے والی ہوائیں اس سفر کو آسان کر دیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ کے ان نعمتوں کا شکر بجا لاتے اور ہر وقت اللہ سے مناجات کرتے رہتے۔ دوستو، کیسے لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو بھرپور لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ تک مستقبل میں بھی اسلامی، تاریخی اور دنیا بھر کی دلچسپ معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بروقت پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، ہمیں ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔